बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: पाक दामन औरत शादी की पहली रात कौन सा काम लाजमी करती है? जवाब: फिक्रमंद रहती है। सवाल: कौन सा काम करते वक्त इंसान की मौत का हुक्म वापस ले लिया जाता है? जवाब: सदका करते वक्त। सवाल: इस्लाम के किस रुकन को छोड़ने वाला कुफर में चला जाता है? जवाब: नमाज छोड़ने वाला कुफर में चला जाता है। सवाल: खड़े होकर बेसन पर वजू करना कैसा अमल है? जवाब: खड़े होकर बेसन पर वजू करना जायज है। सवाल: शब मराज को पहली मंजिल सफ़र कौन सी थी? जवाब: शब मराज को पहली मंजिल सफ़र मस्जिद अक्सा थी। सवाल: कौन सी औरत है जिसने सबसे पहले जादू ऐजाद किया था? जवाब: नुमान की बीवी अबनतुल क़स पहली औरत है जिसने सबसे पहले जादू ऐजाद किया था। सवाल: दुनिया में सबसे पहले ज़राअत का सामान किसने बनाया? जवाब: दुनिया में सबसे पहले ज़राअत का सामान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया। सवाल: दज्जाल की खास निशानियां क्या होंगी? जवाब: दज्जाल की एक आंख होगी, वो काना होगा और उसकी पेशानी पर काफर लिखा होगा। सवाल: हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो ने कितनी शादियां की थीं? जवाब: हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो ने 4 शादियां की थीं। सवाल: मस्जिद में मेहराब बनाने का हुक्म सबसे पहले किसने दिया? जवाब: मस्जिद में मेहराब बनाने का हुक्म सबसे पहले हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने दिया। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह किन से हुआ? जवाब: अबुल आस बिन रबी से, जो हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा के खाला के बेटे थे। सवाल: इमाम आजम किस इमाम को कहा जाता है? जवाब: हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को इमाम आजम कहा जाता है। सवाल: इस्लाम के बुनियादी अकायद और अरकान की तादाद कितनी है? जवाब: 5। कलमा तैयबा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज।
سوال، وہ کون سا پرندہ ہے جسے مشرق میں نحوست اور مغرب میں عقل مندی کی علامت سمجھا جاتا ہے؟ جواب، وہ پرندہ الو ہے۔ سوال، گھر میں کس جگہ رونے سے شیاطین جسم میں داخل ہو سکتے ہیں؟ جواب، باتھ روم میں جا کر رونے سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ باتھ روم میں رونے سے انسان کے جسم میں شیاطین داخل ہو سکتے ہیں۔ سوال، وہ کون سا جاندار ہے جس کا خون پاک ہوتا ہے؟ جواب، مچھلی کا خون پاک ہوتا ہے۔ سوال، جنت کا پھل سب سے پہلے کون سے نبی کھائیں گے؟ جواب، جنت کا پھل سب سے پہلے حضرت ابو الہدا رضی اللہ عنہ کھائیں گے۔ سوال، وہ کون سی ایسی مخلوق ہے جو پوری دنیا کو پلٹ سکتا ہے؟ جواب، فرشتہ ایسی مخلوق ہے جو پوری دنیا کو پلٹ سکتا ہے اللہ پاک کے حکم سے۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان جب نہاتا ہے تو کون سی چیز ہے جو کمزور ہوتی جاتی ہے؟ جواب، صابن، کیونکہ وہ استعمال ہوتا جاتا ہے۔ سوال، ایک پارہ کے 3/4 حصے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، ایک پارہ کے 3/4 حصے کو ثلاثہ کہتے ہیں۔ سوال، کس چیز کی زیادتی انسان کو غموں اور پریشانیوں میں مبتلا کر دیتی ہیں؟ جواب، انسان گناہ کرنے کے سبب ہمیشہ پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے اور مصیبتوں اور غموں سے دوچار رہتا ہے۔ سوال، ابابیلوں کے حملے کے بعد اصحاب فیل کی حالت کیا ہو گئی تھی؟ جواب، ابابیلوں کے حملے کے بعد اصحاب فیل کی حالت کھائے ہوئے بھوس کی طرح ہو گئی تھی۔ سوال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے صدمے میں کون سی اونٹنی صدمے سے مر گئی تھی؟ جواب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے صدمے میں مرنے والی اونٹنی کا نام غصبہ تھا۔ سوال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام عبرانی زبان میں کیا ہے؟ جواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام عبرانی زبان میں ابراہم ہے۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی پھوپھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی جڑواں بہن تھیں؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ام حکیم رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی جڑواں بہن تھیں۔ سوال، قیامت کے دن پل صراط پر سب سے پہلے کون گزریں گے؟
جواب: قیامت کے دن پل صراط پر سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزریں گے۔ سوال: فرشتوں کی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آمد پر کس نے کفار کو اطلاع کی؟ جواب: فرشتوں کی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آمد پر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے کفار کو اطلاع کی۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کوہ طور پر ہے۔ سوال: جہنم میں گناہ گاروں کا کھانا کیا ہوگا؟ جواب: جہنم میں گناہ گاروں کو نہایت گرم چشمہ کا پانی پلایا جائے گا۔ سوال: زمین اول کا نام کیا ہے؟ جواب: زمین اول کا نام ادیمہ ہے۔ سوال: عورت کے جسم کا کون سا حصہ مرد کو پسند نہیں ہوتا؟ جواب: عورت کے جسم کا حصہ زبان مرد کو پسند نہیں ہوتا۔ سوال: کون سا انسان روزانہ نہانے کے بعد بھی پاک نہیں ہوتا؟ جواب: مشرک انسان روزانہ نہانے کے بعد بھی پاک نہیں ہوتا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کو کتنی زبانیں آتی تھیں؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو تمام زبانیں آتی تھیں۔ سوال: کون سا عمل کرنے سے کبھی منہ کا کینسر نہیں ہوتا؟ جواب: مسواک کرنے سے کبھی منہ کا کینسر نہیں ہوتا۔ سوال: توحید کے بعد کس کا درجہ ہے؟ جواب: توحید کے بعد رسالت کا درجہ ہے۔ سوال: زبور اللہ کی طرف سے کس نبی پر نازل ہوئی؟ جواب: زبور اللہ کی طرف سے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ سوال: حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے کون سے بھانجے میدان احد میں دفن ہوئے؟ جواب: حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے بھانجے عبداللہ بن حبش میدان احد میں دفن ہوئے۔ سوال: کس حالت میں شوہر کا بیوی کو جھوٹ بولنا جائز ہے؟ جواب: شوہر کا بیوی کو منانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ سوال: خودکشی کو حلال سمجھ کر کرنے کا کیا فائدہ ہے؟
جواب: خودکشی کو حلال سمجھ کر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ حلال سمجھ کر خودکشی کرنے والا کافر ہے، اسے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا اور کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سوال: مکہ کا پرانا نام کیا تھا؟ جواب: مکہ کا پرانا نام بکہ ہے۔ سوال: سب سے پہلے چمڑے کا جوتا کس نے بنایا؟ جواب: سب سے پہلے چمڑے کا جوتا حضرت نوح علیہ السلام نے بنایا۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین پر جب اختلاف رائے ہوا تو کس کی تجویز پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں دفن کیا گیا؟ جواب: حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی تجویز پر۔ سوال: وہ کون سی عبادت ہے جسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کا دروازہ فرمایا ہے؟ جواب: روزہ ہے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق انار کو کیسے کھانا معدے کو دھو ڈالتا ہے؟ جواب: انار کو گودے سمیت کھانا معدے کو دھو ڈالتا ہے۔ سوال: وہ کون سی صورت ہے جس کا ایک رکوع صرف ایک آیت پر مشتمل ہے؟ جواب: سورہ مزمل ہے، جس کا ایک رکوع صرف ایک آیت پر مشتمل ہے۔ سوال: کس وقت جسم کے آزاد ہونے سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب: وضو کرتے وقت جسم کے آزاد ہونے سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس پتھر پر عصا مارا تھا، اس پتھر کی لمبائی اور چوڑائی کیا تھی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس پتھر پر عصا مارا تھا، اس پتھر کی لمبائی اور چوڑائی ایک ہاتھ تھی۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قریش کے کس خاندان سے تھے؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قریش کے بنو امیہ خاندان سے تھے۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کو انگلش میں ڈیوڈ کہتے ہیں۔ سوال: پہلا آسمان کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ جواب: پہلا آسمان ٹھہرے ہوئے پانی کا بنا ہوا ہے۔ سوال: انسانوں نے سب سے پہلے کس ٹیکنالوجی کو استعمال کیا؟ جواب: انسانوں نے سب سے پہلے آگ کو استعمال کیا۔ سوال: اپنی والدہ کے انتقال پر حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟
جواب: بعض روایت کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنی والدہ کے انتقال کے وقت عمر 5 برس تھی۔ سوال: حضرت امام مالک کی ولادت کب ہوئی؟ جواب: حضرت امام مالک کی تاریخ ولادت میں 90 ہجری سے 97 ہجری تک کی مختلف اقوال ہیں، البتہ یحییٰ بن کثیر کے قول کے مطابق آپ کی ولادت 93 ہجری میں ہوئی۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ کس کی دعا پر ایمان لائیں؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی درخواست پر ان کی والدہ کے لیے ایمان کی دعا فرمائی اور وہ ایمان لے آئیں۔ سوال: اصحاب کہف کا تعلق کس ملک سے تھا؟ جواب: اصحاب کہف کا تعلق ملک شام سے تھا۔ سوال: بوقت ہجرت جن لوگوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کر رکھا تھا وہ کون کون تھے؟ جواب: ان کافروں کی تعداد 11 تھی جن کے نام یہ ہیں: ابو جہل، حکم بن العاص، عقبہ بن ابی معیط، نضر بن حارث، امیہ بن اطلع، زمہ بن مسعود، تیمہ، ابو لہب، ابی بن خلف، نبیہ، منبع، یہ آخری دونوں حجاج کے بیٹے تھے۔ سوال: شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قبیلے کے لیے چرواہے کے طور پر کام کیا؟ جواب: شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو سعد قبیلے کے لیے چرواہے کے طور پر کام کیا۔ سوال: حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا کلیجہ کس نے چبایا؟ جواب: حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا کلیجہ ہند بنت عتبہ زوجہ ابو سفیان نے چبایا۔ سوال: قرآن پاک میں شق القمر کس پارہ میں دیا گیا ہے؟ جواب: قرآن پاک میں شق القمر 27ویں پارہ میں دیا گیا ہے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کتنا عرصہ کشتی پر سوار رہے؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام 6 ماہ تک کشتی پر سوار رہے۔ سوال: کون سے صحابی کو خواب میں اذان سکھائی گئی تھی؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خواب میں اذان سکھائی گئی تھی۔ سوال: غار سور میں قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون رات میں روٹی دے جاتی تھی؟ جواب: حضرت اسماء رضی اللہ عنہا غار سور میں قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات میں روٹی دے جاتی تھیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری غسل کس نے دیا تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری غسل حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیا تھا۔
سوال بتائیے رسول کو کیا کہتے ہیں؟ جواب جس پر آسمانی کتاب نازل کی گئی ہو۔ سوال کون سا جانور شیطان کی تھوک اور حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی سے بنا؟ جواب شیطان کی تھوک اور حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی سے کتا بنا۔ سوال بتائیے حضرت شعیب علیہ السلام کتنا عرصہ نابینا رہے؟ جواب حضرت شعیب علیہ السلام 12 برس نابینا رہے۔ سوال ابن ماجہ کا پورا نام بتائیں۔ جواب ابن ماجہ کا پورا نام ابو عبداللہ محمد بن یزید الماجہ ہے۔ سوال حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نام پہلے کیا تھا اور کس نے اور کس وقت رکھا اور ان کا لقب کیا تھا؟ جواب جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح اللہ نے آسمان پر کر دیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینب کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اپنا نام برہا بتلایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام بدل کر زینب رکھا۔ ان کا لقب باوجہ کثرت سے خیرات کرنے کے ام المساکین تھا۔ سوال سب سے پہلے کعبہ پر غلاف کس نے چڑھایا؟ جواب سب سے پہلے کعبہ پر غلاف اسد عمیری نے چڑھایا، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسد عمیری کو گالی مت دو، اس لیے کہ اس نے سب سے پہلے کعبہ پر غلاف ڈالا ہے۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسلی تعلق کس نبی سے تھا؟ جواب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسلی تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تھا۔ سوال کیا نماز جنازہ قبرستان میں ادا کرنا جائز ہے؟ جواب جی نہیں، قبرستان سے ملحقہ جنازہ گاہ یا قبرستان سے باہر پڑھنا چاہیے۔ سوال حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جنت کے جس طبقے میں رکھا اس کا نام بتائیے۔ جواب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جنت کے جس طبقے میں رکھا اس کا نام جنت الماوا ہے۔ سوال شروع میں کتنی نمازیں فرض تھیں؟ جواب شروع میں 2 نمازیں فرض تھیں۔ سوال سب سے پہلے دنیا میں نماز کے اوقات کس نے مقرر فرمائے؟ جواب سب سے پہلے دنیا میں نماز کے اوقات حضرت نوح علیہ السلام نے مقرر فرمائے۔ سوال
اللہ پاک سارے گناہوں کو تو معاف کر دیں گے مگر ایک گناہ ایسا ہے جس کو قیامت کے دن معاف نہیں کریں گے، بتائیں وہ گناہ کیا ہے؟ جواب: اللہ پاک سارے گناہوں کو تو معاف کر دیں گے مگر ایک گناہ ایسا ہے جس کو قیامت کے دن معاف نہیں کریں گے، وہ شرک ہے، کسی نے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کیا ہو، یہ گناہ کبھی معاف نہیں ہوگا۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بھائی اسحاق علیہ السلام سے بڑے تھے یا چھوٹے تھے؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بھائی اسحاق علیہ السلام سے بڑے تھے۔ سوال: حضرت علی کی کنیت کیا ہے؟ جواب: حضرت علی کی کنیت ابو الحسن ہے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی بار آئے تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام 10 بار آئے تھے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی پیدائش کے کتنے دن بعد دریا میں بہا دیے گئے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی پیدائش کے 3 دن بعد دریا میں بہا دیے گئے۔ سوال: لڑکی کی کون سی چیز دیکھ کر شادی کرنے سے گھر میں غربت ختم ہوتی ہے اور اولاد جلد ہوتی ہے؟ جواب: شرم و حیا دیکھ کر۔ سوال: حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کو ایک جماعت کو کس کی وجہ سے موت کی سزا دی تھی؟ جواب: حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کی ایک جماعت کو جہاد سے فرار ہونے کی وجہ سے موت کی سزا دی تھی۔ سوال: تابوت سکینہ کس لکڑی سے بنا ہوا تھا؟ جواب: تابوت سکینہ شمشاد کی لکڑی سے بنا ہوا تھا۔ سوال: کون سے صحابی کو خواب میں اذان سکھائی گئی تھی؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خواب میں اذان سکھائی گئی تھی۔ سوال: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اصل نام کیا ہے؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اصل نام حضرت عبد الرحمن صخر ہے۔ سوال: بار بار پیشاب کا آنا کس نظر بد کی طرف اشارہ ہے؟ جواب: نظر بد جتنی پرانی ہے اتنی ہی خطرناک ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ پرانی نظر بد کا علاج جادو جنات کے مریضوں سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔
پرانی نظر بد کی علامت کچھ یوں ہیں: حد سے زیادہ رونا، حد سے زیادہ وسوسے آنا، پیشاب کا بار بار آنا، یعنی کہ اگر زیادہ پانی نہ بھی پیا ہو تو لیکن اس کے باوجود بھی پیشاب بار بار آئے، اور خصوصی طور پر رات سوتے وقت زیادہ تر آنا، عصر کے وقت سے لے کر آدھی رات تک سانس کی تکلیف رہنا، یا سینے میں حد سے زیادہ گھٹن ہونا، یہ تمام طور پرانی نظر بد کی علامت ہیں۔ سوال: کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ پینے کے بعد کلی کرتے تھے؟ جواب: سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ دودھ نوش فرمایا تو کلی کی اور فرمایا، اس میں چکناہٹ ہوتی ہے۔ فائدہ: معلوم ہوا کہ چکنائی والی چیز کھا کر کلی کرنی چاہیے۔ سوال: وہ کون سی قومیں ہیں جنہوں نے سچ کہا پھر بھی جہنم میں گئیں؟ جواب: یہود و نصارہ وہ قومیں ہیں جنہوں نے سچ کہا پھر بھی جہنم میں گئیں۔ سوال: طلوع آفتاب تک کس نماز کا وقت باقی رہتا ہے؟ جواب: طلوع آفتاب تک فجر کی نماز کا وقت باقی رہتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔